ہزار جو فوج یزیدی کے تھے کم سے کم جو تاریخ لکھ رہی، میں تو وہ بیان کرتا ہوں ممبر پہ جو تاریخ کہہ رہی، میں مرثیوں پہ اس میں نہیں جاتا کہ مرثیے والے کیا کہہ رہے ہیں، سلاموں والے کیا کہہ رہے ہیں، نو والے کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے تعداد کو بیان کرنے کی۔ تعداد کو بیان کرنے کی اتھارٹی وہی ہے جو اب سے 1400 سال پہلے تاریخیں لکھی گئی۔ لہذا 45,000 کا لشکر تھا، تو 45,000 کے لشکر میں ایک آدمی نے معافی مانگی نا جی، وہ علیہ السلام ہو گیا، اور باقی 45,000 جو رہ گئے وہاں وہ آج بھی لعنت اللہ ہیں۔ تو حر سے یہ درس ملتا یا نہیں ملتا کہ جب غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو؟ کیوں؟ معافی مانگ لو گے تو معافی تمہیں جو ہے چھوٹا نہیں بنائے گی بلکہ تمہیں بلند کر دے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے ہمیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اچھا اب ہر آدمی جی میں تو صحیح ہوں فلاں غلط ہے، تو بھائی یہ فیصلہ نہ کوئی مولوی کر سکتا، نہ کوئی عالم کر سکتا، نہ بستی کے 4 آدمی کر سکتے ہیں کہ آپ غلط ہیں یا کون غلط ہے۔ الانسان والا نفس ہی بصیرہ، انسان اپنے نفس کو جتنا جانتا اتنا غیر کے بارے میں نہیں جانتا جی، جتنا انسان خود اپنے بارے میں جانتا ہے، اپنے نفس کے بارے میں جانتا، اتنا غیر کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ میرے سامنے کسی واقعے کے لیے جھوٹ بولتے ہوئے 10 گواہ لے آئیے، شاید ان 10 گواہوں کے پریشر میں میں آپ کو سچا مان لوں گا، لیکن آپ کا ضمیر آپ سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوگا کہ آپ جھوٹے ہیں جی، یا آپ اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیں گے میں سچ بول رہا ہوں؟ نہیں کر سکتے اپنے ضمیر کو مطمئن۔ اور تو عزیزان گرامی، انسان اپنے بارے میں سب کچھ جانتا، تو لہذا یہ فیصلہ وہ اپنے نفس سے خود کرے کہ وہ غلط ہے یا غلط نہیں ہے۔ اگر غلط ہے اور اس نے صحیح فیصلہ کر لیا تو یقین جانیے کہ یہ اللہ سے قریب ہو گیا، نبی سے قریب ہو گیا، اہل بیت سے قریب ہو گیا۔ اور اگر اپنی غلطی پہ اڑا رہا تو نہ یہ ساری رات ماتم کر کے نہ یہ امام حسین سے قریب ہوگا، نہ نبی کریم سے قریب ہوگا، نہ اہل بیت سے قریب ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اچھا مجھے انصاف سے بتائیے کہ ماتم ہی اگر جنت میں لے جائے گا، ماتم ہی اگر جنت میں لے جائے گا، صحیح نا، ماتم ذریعہ ہے، راستہ دکھاتا ہے، صحیح نا، لیکن اگر ماتم جنت میں لے جائے گا تو ہم ان لوگوں کا کیا کریں کہ جو نان مسلم ہو کر کے انجمنیں بنا کے ماتم کر رہے ہیں؟ لے چلیں سب کو، چلو اگر معیار یہی ہے تو اس کا مطلب وہ بھی جنتی ہے نا سب، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور قرآن کہتا مشرک جنت میں جا نہیں سکتا، اللہ اسے بخشے گا نہیں، بے شک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماتم اس وقت جنت میں لے جائے گا جب انسان ماتمی ہو کے دین حسین پہ عمل کرتا ہو، ہے نا، امام حسین کے مقاصد کو پورا کرتا ہو، امام حسین کے اہداف کو پورا کرتا ہو تو یہ ماتم جنتی بناتا ہے۔ اور اگر امام کے اہداف پورے نہیں ہوتے تو یہ ماتم بھی آپ کو جنت تک پہنچا نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آئیے 2-3 باتیں بس کیونکہ فضائل بھی ضروری اور وہ ہمارے بچوں کے ذہن میں پڑے رہنے چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار، یہی ہے جوانان جنت کے سردار۔ تو عزیزان گرامی، یہ کوئی عام فضیلت تو نہیں ہے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ شاید جو ہے انبیاء میں بھی کسی کو نہیں ملی، اللہ کے رسولوں میں بھی کسی کو نہیں ملی۔ اور یہ حدیث مبارکہ 6 صحیح کتابوں میں سے 3 صحیح کتابوں کی صورت میں، 3 صحیح کتابوں میں، سنن ترمذی میں موجود ہے جو 6 صحیح میں سے 1 صحیح ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے جو 6 صحیح کتابوں میں سے اہل سنت کی، ایک اور صحیح کتاب ہے سنن ابن ابی داؤد میں موجود ہے۔ تو نبی کریم فرما رہے ہیں کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتیں کتنی ہیں، آخرت میں جنت کتنی ہے؟ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ مجلسی مجمع تھوڑا سا بولے تو صحیح، ایک ہی ہے نا، تو ایک جنت ہے۔ اور اگر جنت الگ الگ ہوتی، جیسا کہ قرآن نے صفات کے طور پہ جنتوں کے درجات کے نام بیان کیے، درجات کے نام بیان کیے ہیں، کبھی کہا جنت عدن، کبھی کہا جنت الفردوس، کبھی کہا جنت الاعلی، کبھی کہا جنت دار السلام۔ تو یہ جو جتنے نام آئے ہیں نا، ایک ہی جنت کے الگ الگ درجوں کے نام ہیں، الگ الگ درجے، صحیح نا، کہ ایک درجہ وہ ہوگا جس میں اللہ کے رسول ہوں گے، دوسرا درجہ اس سے بلند ہوگا جس میں اولی العزم نبی ہوں گے، ایک درجہ اس سے نیچے آ کر کے ہوگا جس میں صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اس کے نیچے ایک درجہ ہوگا جس میں نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، دین پہ عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، صحیح نا، اور اس سے بھی نیچے ہو سکتا کوئی درجہ ہو جس میں ہم جیسے گناہگار ہوں۔
हो गई नहीं ना सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दर्जा वो होगा कि जिसमें हम जैसे गुनाहगार होंगे कि कभी नेक काम कर लेते हैं, कभी गुनाह अंजाम दे देते हैं, और ये जो सबसे निचला दर्जा होगा ना, ये वो होंगे जो पिट पिट के जाएंगे। सलात पढ़े मोहम्मद। ये निचला जो सबसे निचला दर्जा ना, ये उन लोगों का होगा जो पिट पिट के थोड़ा अज़ाब की कैफियतों से गुजर के उसके बाद जो है बख्श दिए जाएंगे, शफात नसीब हो जाएगी मोहम्मद वाले मोहम्मद की। सही ना? तो ये वहाँ आखिर में ये पहुँच जाएंगे। सही है। अच्छा मुझे इंसाफ से बताओ कि अगर किसी कोई बच्चा फर्स्ट आया हो पूरे स्कूल के अंदर, हैं, टॉप किया हो स्कूल उसने, और वहाँ उसकी शान में उसके लिए प्रोग्राम किया जा रहा हो, अवार्ड